اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حاجی عبدالرزاق مرحوم کے لواحقین سے تعزیت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا شخصیات اجتماع میں بیان۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کی دارالسلام تنزانیہ آمد و شخصیات مدنی حلقے میں شرکت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حاجی عبدالرزاق مرحوم کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے صبر و تسلی اور خوب ایصال ثواب کا صحن دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفیانو کی جانب سے حاجی عاصم عطاری، حاجی نعمان عطاری، حاجی فرحان عطاری، حاجی فیضان عطاری اور 2 مدنی بیٹیوں اور سب گھر والوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بڑی بہن نے یہ خبر دی کہ آپ کے والد محترم حاجی عبدالرزاق عطاری بیچارے انتقال فرما گئے۔ اللہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم حاجی عبدالرزاق عطاری کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرے مولا مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ الہ العالمین مرحوم کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اور مرحوم کے تمام خاندان والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبر کیجئے اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے۔ میں بھی ایصال ثواب کے لیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 542 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومن کی فیاضی اس کا دین ہے، اور اس کی مروت اس کی عقل ہے، اور اس کی شرافت اس کا اخلاق ہے۔ ایک اور بات سنیے، عرض کی گئی یا رسول اللہ، انسان کو عطا کی گئی سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ فرمایا حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اخلاق اور نرمی سے مزین فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحوم کے شہزادوں کی خدمت فرض ہے، 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو چاروں باری باری ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں، بلکہ ہر ایک کی باری ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی آنی چاہیے، اور ایصال ثواب کے لیے اسی مہینے کوشش کریں اور 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور چاروں میں سے کم از کم ایک بھائی پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کریں۔
اور ایک اور مدنی التجا ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو فیضان رمضان جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوگی، تو زیادہ نہیں تو کم از کم 127 کتابیں خرید کر اس کا لنگر رسائل کر دیں، تقسیم کر دیں۔ آپ چاہیں گے تو مرحوم عبدالرزاق کے ایصال ثواب کے نام کا یہ پرچہ بھی لگا دیں گے، چٹ چھاپ کے۔ زیادہ کریں تو بھی جتنا شہد ڈالیں میٹھا ہوگا۔ ابھی مرحوم کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، آپ کے رونے دھونا یا اور کچھ کیا پہنچے گا ان کو؟ ثواب جو بھی ایصال ثواب کریں گے وہ ان کے لیے مفید ہے۔ اللہ بیچاروں پر رحم کرے، بیچاروں نے بہت تکلیف اٹھائی، کینسر کا مرض اور گردے میں وہ بھی بیچارے، اللہ بیچاروں پر رحم فرمائے۔ ان کی بیچاروں کی غمزدہ شکل و صورت میری نگاہوں میں اس وقت پھر رہی ہے، اللہ بیچارے پر رحم کرے۔ حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں منعقدہ شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی۔ مفتی صاحب کی طرف آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے گنبد کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے پہنچے نگران شورا، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے ہمراہ۔ آپ نے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ میں تو یہ نیت کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو کہ کیا ماہ رمضان مبارک سے پہلے تعمیرات پوری ہو جائے گی، پھر ریکارڈنگ کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین کو اعتکاف کی رمضان کی دعوت دوں گا۔ اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ اوپر کہوں گا، نیچے کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ کہوں گا۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم باپو ماشاءاللہ، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاءاللہ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ جن کے والدین الحمدللہ باقید حیات ہے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ان سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو کم از کم آج جمعہ کے روز فون کر کے جمعہ مبارک بھی کہیں، ان سے دعائیں بھی لیں، خاص طور پہ جمعہ کے روز کہ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا جو توسیع کا کام ہے، ایکسٹینشن جو ہے کہ فیضان مدینہ کی ایک منزل، اس کا جائزہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے گا کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ یہ الحمدللہ گنبد شریف کا کام جاری ہے۔ لمحات مسرت ہے، دیوان بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے، دیوان بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ الحمدللہ یہ ماربل بھی اس کے آ چکے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی ان قریب فنیشنگ کا کام اب شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں ہم نے یہ ہدف طے کیا ہے کہ 4000 مقامات پر ہم کروائیں گے، 4000 مقامات پر اعتکاف کروانے کی آخری اشرے کا، اور جو پورے ماہ کا ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف ہے 126 مقامات کا آپ نے ہدف دیا ہے۔ مدنی ماحول کی طرف رخ ہے عاشقان رسول کا، عاشقان ماہ رمضان کا، اور ویسے بھی یہ مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نیکیاں کمانے کا گویا کہ ایک سیزن ہے، جنہیں نیکی کمانے کی حرص ہے، علم دین حاصل کرنے کی حرص ہے، جنت کی طرف دوڑنے کی حرص ہے، ان کے لیے یہ ماہ بہت بڑی نعمت
साबित हो सकता है। लिहाजा जल्द जल्द आने की कोशिश कीजिएगा ताकि फ़ैज़ान मदीना में आपके इत्तिकाफ़ की तरकीब मजबूत हो सके। अमीर अहले सुन्नत माह रमज़ान मुबारक में ज़ोहर के बाद ही मदी मुज़ाकरा फ़रमाते हैं और तरावीह के बाद ही मदी मुज़ाकरा फ़रमाते हैं। माह रमज़ान ये तो हकीकत है कि नेकियां लूटने का महीना है। अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी तौफ़ीक अता करे, हमारे सारे मदीने के नाज़रीन, हम सब हाज़रीन को अल्लाह ताला नेकियों का हरीस बनाए, नेकियों का जज्बा अता फ़रमाए। आप में से है कोई पूरे माह रमज़ान का इत्तिकाफ़ करने वाला? पूरे माह रमज़ान, माशाअल्लाह। इस मदनी खबर के बकिया मनाजिर मज़ीद मदनी खबरों के बाद मुलाज़ा कीजिए। नेपालगंज शहर नेपाल का जहां मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स का इख्तिताम हुआ, एक तादाद ने यहाँ शिरकत की। शुरकाए कोर्स ने मदनी चैनल को अपने तासुरात में मदनी कामों में शिरकत का इजहार भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें जहन मिला है 12 मदनी कामों का, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इस दावत इस्लामी माहौल में रहूँगा तब तक ये 12 मदनी काम अपने आप को मैं नाफिज रखूँगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इलाकाई दौरा भी करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इनफरादी कोशिश के लिए दूसरे इस्लामी भाइयों को भी जहन दूँगा। नेपालगंज फैज़ान मदीना में मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स करने के लिए हाजिर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मैं मदनी काम कुछ करता था, मदरसातुल मदीना में मदनी मुन्नों को पढ़ाता था, मगर इतना ये पता नहीं था कि इनफरादी कोशिश किस तरीके से की जाती है। और इस मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात मुझे मिली और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब ये ज़हन बन रहा है कि यहाँ से वापस जाने के बाद अब मस्जिद में कम से कम 2 दर्स मदरसातुल मदीना बालिगान और 12 मदनी काम का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें नमाज का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा सीखने को मिला। और पहले से मैं मदनी काम करता था लेकिन वो तरीक़ा हमें मालूम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें 12 मदनी काम करने के तरीक़े भी मालूम हो गए हैं। सदाए मदीना, चौक दर्स, मस्जिद दर्स, इलाक़ाई दौरा भी हमें सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला, बिलखुसूस 12 मदनी काम कैसे किया जाए। यहाँ आकर कामिल तौर से तरबियत हासिल हुई और करने के साथ साथ 12 मदनी काम कैसे करवाया जाए, इलाके में इस्लामी भाइयों से काम कैसे लिया जाए, इलाके में मदरसातुल मदीना बालिगान मजबूत कैसे किया जाए, दीगर मदनी काम कैसे मजबूत किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ आकर सीखने को मिला। कोरंगी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मजलिस ताजिरान के तहत होने वाले शख्सियात और दीगर इस्लामी भाइयों के सुन्नतों भरे इज्तिमा में रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने बयान फरमाया, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी रिहान अत्तारी के अजीज से इनके घर जाकर ताज़ियत की। आज हमारे माशरे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम माफ़ नहीं करते, हम दिल में रखते हैं बात, नहीं मैं उसको तो अपने घर नहीं बुलाऊंगा, उसने मुझे अपने घर नहीं बुलाया था, मैं उससे रिश्तेदारी तो नहीं रखूंगा, उसने मेरे साथ ये किया था। छोटी छोटी बातों की वजह से हमने दोस्तियां ख़त्म कर दी, हमने रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी। हालांकि उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जो जान के प्यासों को मुआफ़ फरमाते, जो दुश्मनों को दुआएं देकर इस्लाम में दाखिल किया जिन्होंने, और हम आका का गुलाम भी कहलाएं और माफ़ ना करें, नबी पाक के गुलामों को माफ़ ना करें। रिवायतों में आता है जो मुआफ़ नहीं करता वो मुआफ़ नहीं किया जाता, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता। खुदारा माफ़ करने वाले बने, रहम दिल बने। ठीक है, आज आप किसी को माफ़ नहीं करते, कल इसी वजह से अगर आपको पकड़ लिया गया तो कोई जवाब है? क्या हमारी गलतियां नहीं, क्या रब की नाफरमानियां नहीं की? अगर उसका जवाब देना पड़ गया, अरे बंदा बंदों को माफ़ करता जाए कि मेरे मौला मैं बंदों को माफ़ करता हूं, मेरे मालिक तू मुझे माफ़ फरमा दे। पकड़ करने वाला जहन न रखो, छोटी छोटी गलती पर सजा देने वाले मत बनो, क्योंकि वो रब हम सबसे ज्यादा कुदरत वाला है। उसकी पकड़ जब आएगी हमारे ऊपर, जब अब जवाब न दे सकेंगे। और रहम कीजिए, नरमी कीजिए। बाज़ औक़ात थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा मर्तबा मिल जाए तो अपने मुलाजिमीन पर जुल्म किया जाता है, गरीबों पर रोब जमाया जाता है। अरे अगर आज आपके पास कोई चीज आई है तो रब ने दी है, होना तो ये चाहिए कि रब की अताएं बढ़ती, मेरा शुक्र बढ़ता, मेरे सजदे बढ़ते, मेरे आंसू बढ़ते कि मौला तेरी मेहरबानी तूने मुझे इतना दिया है। अजीब लोग हैं हम, रब अताएं बढ़ाता है, हम नाफरमानियां बढ़ाते हैं।
رب کرم نوازی بڑھاتا ہے، ہم اسی کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کے اوپر جتنا کرم ہوتا وہ رب کی بارگاہ میں اتنی عبادتیں کرتا، وہ اتنے نیکی کے کام کرتا کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، تو نے ہمیں سہولتیں عطا کی میرے مولا، روڈ پر نہیں رکھا۔ مگر عجیب لوگ ہیں ہم، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار۔ قافلہ اجتماع پاک سیوطی کابینہ قصور پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی، جبکہ مدنی قافلوں کے لیے دعا بھی کی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری یوگنڈا سے پہنچے دارالسلام تنزانیہ، آپ نے وہاں شخصیات مدنی حلقے میں شرکت فرمائی، مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ مختلف مقامات سے سفر کرتا کرتا ابھی ایسٹ افریقہ کے ملک یوگنڈا کے شہر کمپالا سے ایسٹ افریقہ کے ملک تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں پہنچا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر بھی مدنی کاموں میں پور انداز سے شرکت کی سعادت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل علماء مشائخ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے، انشاءاللہ سنتوں بھرے اجتماعات ہوں گے، بیانات ہوں گے، خوب انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے کرم سے یہاں سے بھی انشاءاللہ مدنی قافلے سفر کریں گے۔ تنزانیہ میں اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کئی سالوں سے جاری و ساری ہے، یہاں پر ماشاءاللہ مساجد میں درس بھی ہوتے ہیں، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ کئی کفار تنزانیہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، اور اللہ کے کرم سے یہاں پر بھی مقامی عاشقان رسول سنتوں کی خدمت بجا لانے کی سعی میں مشغول ہیں۔ تو آپ نے دیکھا دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اپنا پیغام لے کر چل رہی ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمت کیجیے، اگر ابھی تک ہم نے مدنی قافلوں کا سفر نہیں کیا تو ہمت کیجیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نمازیں باجماعت پڑھنے کا سلسلہ ہوگا، اور بہت کچھ انشاءاللہ ان مدنی قافلوں میں ہمیں برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں اخلاص و استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور بڑھتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کی جانب، جہاں 12 روزہ مدنی کورس میں گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے جامعۃ المدینہ میں بھی اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوال موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کو واقعی یہ پتہ نہیں ہوتا ایک مسلمان کو ہونا کیسا چاہیے۔
یہ نہیں پتا ہوتا مسلمان، لیکن جو زندگی گزارنے کا انداز ہم نے دوسروں کا دیکھا، اس انداز پر ہم گزارتے چلے گئے اپنی زندگی. کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یار ایک مسلمان ہوں میں، مجھ پر فرائض کتنے ہیں، مجھ پر واجبات کتنے ہیں، سنت مؤکدہ کیا ہے، گناہ کون کون سے ہوتے ہیں، شریعت کا میں پابند ہوں تو شریعت کے کون کون سے احکامات مجھ پر ہے، کون سے کام مجھے کرنے ہیں، کن باتوں سے مجھے بچنا ہے. اس پر کبھی غور کیا، کبھی سیکھا، کبھی معلومات کی اس کی؟ میں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول ہے. اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے، اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے. بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے ہند کی جانب چلتے ہیں، جہاں مجلس تجہیز و تکفین کے تحت پونا ہند میں غسل میت کا عملی طریقہ سکھایا گیا، جبکہ جامعۃ المدینہ للبنین کا بارشی ہند میں سنگ بنیاد رکھا گیا. خوشگوار مناظر دیکھیے ہند سے. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشان، اب روح محراب حرم. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے یہ دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر. دنیا کے مختلف مقامات سے قافلوں کے مناظر آپ بھی دیکھیے، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اپنے ہانگ کانگ میں موجود ہیں اور یہاں پر اسٹیشن پہ ہمارا قافلہ آیا ہے اور اپنی ڈیسٹینیشن پر اپنے مقام پر جانے کے لیے تیار ہے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور امیر اہل سنت کی ڈھیر و ڈھیر دعائیں حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں
ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہانگ کانگ سے کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں۔ چونکہ مبارک مہینہ جمادی الاخری کا ہے اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دن ہے، تو اسی نسبت سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تو نارے دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرے نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے اور میرے مال کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کہ مح ہوں نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پر نثار ہے۔ آج پہلی دفعہ مدنی قافلے کے ساتھ سفر کیا ہے، 3 دن کا ارادہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی پورا قافلے کے ساتھ انشاءاللہ 3 دن گزاروں گا، اور زندگی میں پہلے مرتبہ میرا یہ چانس ہے اور مجھے پہلا چانس ملا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہر مسلمان کے لیے کہ ہر مسلمان بھائی اس قافلے میں شرکت کریں اور
اس سے شرکت کرنے سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں، اور میں نے آج 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد عشر بھی پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آج قافلے کا رکن بنا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے قافلے میں سفر کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس میں بہت سارا علمی دینی علم سیکھنے کو ملتا ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔